السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، گڈ مارننگ۔ سب سے پہلے آپ سب کو رمضان مبارک۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان میں اس کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق دے، اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق دے، آمین۔ آج ہم نے اپنی اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر 7 کھولنا ہے اور سبق نمبر 3۔ عنوان ہے حدیث پڑھنے کے فائدے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرمائی، حدیث کسے کہتے ہیں؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں ارشاد فرمائی اور جو کام سر انجام دیے، ان سب کے بیان کو حدیث کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل، مطلب مختصراً یہ کہ قول اور فعل، قول سے مراد جو باتیں آپ نے بیان کی، اور فعل جو کام آپ نے کیے، وہ سب کیا ہیں؟ حدیث ہیں۔ وہ تمام باتیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتاً فوقتاً فرماتے رہے، وہ نصیحتیں اور ہدایتیں جو لوگوں کی رہنمائی کے لیے دیتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کے وہ تمام واقعات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے بیان کیے، ان نیک کاموں کا بیان جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی ساتھیوں صحابہ کے سامنے کیا، ان تمام باتوں کے مجموعے کو، ان تمام باتوں کو اکٹھا کرنے کو حدیث کہا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات ارشاد فرماتے تو صحابہ کرام انہیں اسی وقت اس طرح یاد کر لیتے، اور جن لوگوں کو لکھنا آتا تھا وہ انہیں لکھ لیا کرتے تھے۔ حدیث لکھنے کا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شروع ہو گیا تھا، اور چھوٹے بڑے کچھ مجموعے بھی تیار ہو گئے تھے۔ بچوں، حدیث پڑھنے اور ان پر عمل کرنے کی بہت سی دینی اور دنیاوی فائدے ہیں، ٹھیک ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ہم چلیں گے تو ہمیں بہت سے فائدے حاصل ہوں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آخرت میں اجر ملے گا اور دنیا میں ہمارے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ دینی اس طرح کے قرآن پاک میں حکم الہی کو سمجھنے اور عمل کرنے کی مدد حدیث کے ذریعے ہی ملتی ہے، اور اسلامی تعلیمات اور مسائل کو بھی سمجھنے کے لیے حدیث کا سہارا ہی لیا جاتا ہے۔ دنیاوی اس طرح کے، آج کل دنیاوی مطلب دنیا میں کس طرح فائدہ ہوگا؟ آج کل بچوں کی زندگی طرح طرح کے خطروں سے دوچار ہے۔ گھر، گلی، بازار، اسکول میں نئی نئی الجھنوں اور مصیبتوں کا سامنا ہوتا ہے۔ ایسے میں پریشان ہو جانا اور ہمت ہار دینا ٹھیک نہیں، اس حالت اور خراب ہو جاتی ہے۔ اگر اپنی بہتری اور ترقی کا ارادہ کر لیں تو ہر مشکل کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ نیک اور آسان زندگی کا بہترین راستہ قرآن اور حدیث کے علاوہ کچھ اور ہو ہی نہیں سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھنے سے قرآن کریم میں بیان کی ہوئی باتیں بہت آسانی سے سمجھ آ جاتی ہیں، جس سے متعلق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سب مسلمانوں کے لیے ایک عمدہ نمونہ قرار دی گئی ہے۔ قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، رول ماڈل ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت، ہمارے رہنے سہنے، اٹھنے بیٹھنے، ملنے جلنے، پھرنے، کھانے پینے، نہانے دھونے، غرض ہر کام کی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مل جاتی ہے ہمیں۔ اگر ہم ان باتوں کو ذہن نشین کر لیں اور ان کا مطلب سمجھ کر ان پر عمل کریں تو زندگی کے ہر میدان میں یقیناً کامیاب ہوں گے۔ حدیث پڑھنے سے آپ میں نیکی اور بدی میں تمیز کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی کہ کون سی نیک عمل ہے اور کون سا بد عمل ہے۔ حدیث پڑھنے سے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بغور پڑھنے سے آپ کو بے پناہ عملی فائدہ بھی ہوگا۔ آپ کے غور و فکر اور عمل میں تبدیلی آئے گی۔ آپ کی شخصیت میں ایک ایسے عظیم رہنما کی جھلک نمایاں ہونے لگے گی جو ساری دنیا کے انسانوں کے لیے باعث رحمت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کہا گیا انہیں کہ دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ رحمت ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ تو ہم نے ہدایت کہاں سے حاصل کرنی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل سے۔ جو کام آپ نے کیے، جو باتیں آپ نے بتائی، اس پر عمل کریں گے تو یہ حدیث پر عمل ہے، اور اس سے ہماری زندگی آسان ہو جائے گی پیارے بچوں، اور ہماری آخرت میں بھی ہمارے لیے اجر کا باعث بنے گا۔ آگے ہمارے اسی لیسن کے ورڈز میننگ ہیں، الفاظ معنی ہیں جو ہم نے لکھنے ہیں، یاد کرنے ہیں۔ سر انجام، کسی کام کو مکمل کرنا، وقتاً فوقتاً، کبھی کبھی، رہنمائی، راہ دکھانا،
مجموعہ جمع کیا ہوا، حدیث کو جمع کر دینا مجموعہ کہلاتا ہے، ایک کتابی شکل بنا دینا، ٹھیک ہے۔ حکم الہی، اللہ کا حکم۔ دو چار سامنا، دو چار کا مطلب ہے ہم مشکلات سے دو چار ہونا، جیسے دو چار سامنا۔ ذہن نشین، ذہن میں محفوظ کر لینا، ذہن میں بٹھا لینا کسی چیز کو۔ صلاحیت، قابلیت کو کہتے ہیں۔ بغور، غور سے دیکھنا، باعث رحمت، رحمت کا سبب۔ آگے ہیں ہمارے الفاظ جملے۔ ترقی، پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہے، کامیاب۔ قرآن پاک اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کر کے ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہمت، ہمیں زندگی کے ہر امتحان میں ہمت سے کام لینا چاہیے۔ بہتر، حدیث پر عمل کر کے ہم اپنی زندگی بہتر بنا سکتے ہیں۔ کارآمد، کارآمد کا مطلب ہے فائدہ مند۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر شے کو کارآمد پیدا کیا ہے، فائدہ مند پیدا کیا ہے، کوئی چیز بیکار نہیں ہے۔ الفاظ معنی، الفاظ جملے لکھنے اور یاد کرنے ہیں، اچھی سی رائٹنگ کے ساتھ اپنی نوٹ بکس پر لکھنے ہیں۔ اللہ حافظ۔ آج کا ہمارا یہی ہوم ورک ہے، یہی ٹاسک ہے آج کا ہمارا۔ اوکے، اللہ حافظ۔